دنیا کے مختلف علاقوں میں 15 گھوڑوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو پلیسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑا یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومن میتھولوجی کے مطابق ان گھوڑوں کو وہی اڑا سکتا ہے جو نیک دل کا مالک ہو۔ یہ گھوڑے بہت ہی عقل مند اور بے شمار طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ قدیم یونانی لوگ اس اڑنے والے گھوڑوں کو ریوس دیوتا کی سواری مانتے ہیں۔ زیوس دیوتا وہ آسمانی طاقت مہیا کرتے تھے۔ تاریخ میں جس یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی پیرسز کی نسل ہی سے تھا اور اس کے ماتھے پر ایک سنگ بھی بنا ہوا تھا۔ وہ سنگ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا جس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یونیکورن کا ذکر جاپان، روس، چین اور یورپی ملکوں کی تاریخ کے اندر بھی ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کیسے ختم ہوئی اور کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑنے والے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے؟ کیا قرآن و حدیث میں اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر موجود ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ خط فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیا جاتا تھا۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائشوں اور خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ یہ گھوڑے کس نسل سے ہیں اور ان کے والدین کا نام کیا ہے؟ اس کی تاریخ پیدائش کہاں ہے؟ یہاں تک کہ ان گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا اور پردادا کا نام بھی یاد رکھتے تھے اور ان کا شجرہ نسب کو یاد رکھنے سے یہ ظاہر ہوتا تھا یہ گھوڑے بہت ہی اعلیٰ نسل کے ہیں۔ ان گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر بھی رکھے جاتے تھے اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑوں کو شجرہ نسب یاد رکھتا تھا ان کو دانا شخص سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑ کر سفر کے اندر سیر کے مزے حاصل کر سکیں۔ ایک دفعہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے تخت پر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ جب ملکہ نے اپنے فعل کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ کو دنیا کی سیر کرواؤ۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سب کو لے کر اڑ گئی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان جا کر اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتارا گیا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خطہ تھا۔ جب ملکہ کو 7 سمندروں کے درمیان اتارا گیا تو وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگی۔ وہ خوبصورت سرسبز و شاداب جزیرہ اور خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس کے اندر شوخیاں کر رہے تھے۔ چنانچہ ان گھوڑوں کے خوبصورت پروں کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے فوراً اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس بی بی کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے، وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس اپنے دربار میں آ کر سب جنوں کو اکٹھا کر لیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے، وہ اڑ کر کس جگہ پر گئے ہیں، ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لے آؤ۔ تو جنوں نے کہا حضور، زمین میں بسنے والے جن سمندروں میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جو ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے، اس کو فوراً پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا
اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر کے اندر چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی ہے اس کو ہر صورت میں پکڑ کر میرے دربار کے اندر حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر کے اندر چلے گئے جس جگہ پر اس جن نے اپنا ٹکانہ بنایا ہوا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے جہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ چنانچہ ان جنوں نے سمندری جن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر لے آئے۔ جہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا اے حضور مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں پر عجیب نسل کے گھوڑوں کو دیکھا تھا جو کہ پروں کے ذریعے سے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات کو سن کر سمندری جن نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کے پاس گئے اور اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنہوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طرح سے پکڑا جا سکتا ہے، چنانچہ وہ اپنی ترکیب کے اندر کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل سے تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن و انسانوں اور پرندوں کو الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کا بھی ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر کے اندر اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت گزر گیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت گزرنے کا بالکل بھی اندازہ نہ رہ سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس قسم کی چیز ہرگز اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد کی قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ پر دوستو اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ گھوڑے جن کے بارے کے اندر یہ کہانیاں مشہور ہیں وہ ایسے ہرگز نہ تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ گھوڑے بالکل عام گھوڑوں کی طرح تھے۔